آج میں آپ سے سیلف کیئر کے بارے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کے بارے میں کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ سیلف کیئر کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ سیلف کیئر یعنی کہ اپنا خیال رکھنا۔ اپنے خیال رکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ صرف اپنے جسم کا خیال رکھ لینا، اپنی اسکن کا خیال رکھنا، اپنے بالوں کا خیال رکھنا، اپنی بیماریوں سے اپنی حفاظت کے حوالے سے اپنا خیال رکھنا، بس یہی سیلف کیئر میں آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، سیلف کیئر کا سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے اپنے دل کا خیال رکھنا، اپنی روح کا، اپنے ذہن کا خیال رکھنا۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں میں، معاملات میں، مسائل میں الجھتے ہمارا دل اندر سے کتنا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، کمزور ہو چکا ہوتا ہے، ہمارا ذہن کتنے سارے بوجھوں کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم اپنے اندر کتنے سارے ٹراماز، کتنے سارے مسائل لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں بعض اوقات اس کا احساس نہیں ہوتا۔ باہری جسم ہمیں دکھتا ہے نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سورج میں زیادہ چلے گئے تو ہماری اسکن پر پیچز ہو گئے، یا ہم نے کوئی آئلی چیز کھا لی تو ہمیں دانے ہو گئے، یا پھر یہ کہ اپنا خیال نہیں رکھا، وزن بڑھ گیا، یا بال بہت زیادہ گر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں باہر سے دکھ جاتی ہیں، لیکن اندر سے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے اپنا اندر سے کیا حال کر لیا ہوتا ہے، اپنا بیڑا غرق کر لیا ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کے لیے اپنا خیال رکھنا جو ہے نا، وہ ہم نے اندر سے شروع کرنا ہوتا ہے، باہر سے نہیں، اندر سے۔ اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے، اپنے آپ کو ریپیئر کرنا ہے۔ جو بھی ہمارے اندر ڈیمیج ہو گئے ہیں، ہمارے اندر نقصان ہو گئے ہیں، ہم نے دیے ہیں یا لوگوں نے ہمیں دیے ہیں، یا وقت اور حالات نے اپنے نقش ہمارے اوپر چھوڑ دیے ہیں، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے لیے زندہ رہنا ہے، اپنے لیے جینا ہے۔ دیکھو، دنیا چھوٹی سی ہے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے۔ 4 دن بعد مجھے بھی پتہ ہے، میں نے بھی مر جانا ہے، آپ نے بھی مر جانا ہے، ہم سب نے قبر کے اندر ہونا ہے، لیکن یار اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ مر مر کے جیا جائے۔ زندگی کو ذرا بھرپور انداز سے، صحیح طریقے سے جینے کے لیے پہلے ہمیں اپنے اندر کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے اندر کو خوش کرنا ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے بیٹھ کے اپنے اندر کو سمجھیں، ہم ریئلائز کریں کہ کیا واقعی میں ہمارے اندر کوئی ایسے معاملات، کوئی ایسے مسائل چل رہے ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر یہ کہ کہاں کہاں پہ ڈیمیج ہو گیا۔ ہم نے اس ساری چیز کو پہلے بیٹھ کے دیکھنا ہے، پھر اس کو ایک ایک کر کے ٹھیک کرنا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کہیں پہ کوئی زخم لگ جاتا ہے، پہلے ہم چھوٹے چھوٹے زخموں کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر دوائی لگاتے ہیں۔ کہیں ٹانکوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہم وہاں پہ ٹانکے لگاتے ہیں، پٹی کرتے ہیں، روز اس کی پٹی بدلنی پڑتی ہے، پھر کچھ دن بعد جا کے ہمارا وہ جو مسئلہ ہوتا ہے یا وہ جو ہمارا زخم ہوتا ہے وہ بھرنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے نا سیلف کیئر کی ابتدا نا اپنے اندر سے کرنی ہے۔ دیکھو، اگر میرا مخاطب اس وقت کوئی عورت ہے تو وہ، کوئی مرد ہے تو وہ، کوئی بچہ ہے تو وہ۔ دیکھو، آج کل جو ٹائم ہے نا مسائل کا ہے، ہر بندہ اپنے آپ میں کسی نہ کسی مسائل سے گزر رہا ہے، اور ہماری جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، ان میں پڑھ کے نا ہم نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا۔ شادی ہو گئی ہے تو گھر کے معاملات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، بچے ہو گئے ہیں تو ماں بن کے تو بالکل ہی اپنے آپ کو ہم نے بالکل چھوڑ ہی دینا ہے نا، کہ ہماری اپنی بھی کوئی ذات ہے، ہماری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، ہمیں جی وقت ہی نہیں ملتا، ہم کیا اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم کیا اپنے آپ کو سنواریں، ہم کیا اپنے آپ سے بات کریں۔ تو یہ جو ہمارا 30 دن کا سیشن ہے نا، 30 days چیلنج، جس کا یہ انٹروڈکشن ہے، اس میں ہم نے کرنا یہی ہے کہ ہم نے نا اپنے لیے ٹائم نکالنا سیکھنا ہے، اور اس ٹائم کے اندر ہم نے روز اپنے آپ کو احساس دلانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم ابھی مرے نہیں ہیں، ہمارا بھی کوئی زندہ ہے، اور وہ جو زندہ ہے نا وہ ہم خود ہیں۔ ہمارا خیال ہم سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا، ہمیں ہم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم نے ان 30 دنوں میں بس یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو محسوس کروانا ہے کہ ہم اسپیشل ہیں، ہم
ہمارا کوئی خیال رکھنے والا ہے، ہم سے کوئی محبت کرنے والا ہے، ہماری کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیٹھ کے سولو کرنے والا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ ہم نے اپنے مسائل کے لیے دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے بس بیٹھ کے اپنے مسائل کو آہستہ آہستہ سے کر کے حل کرنا ہے۔ اور وہ کیسے کرنا ہے وہ آپ کو آگے 30 ڈیز کے چیلنج میں جب آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ آج کی جو بات ہے نا وہ آپ نے بس اتنی سی اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ آپ اپنے لیے اہم ہیں۔ اگر آپ نے کسی بھی طرح سے کسی ٹراما میں آ کے، ذمہ داریوں میں آ کے، مسائل میں آ کے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے نا، تو آج آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آج آپ نے مرر کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے آپ کو مخاطب کرنا ہے اور کہنا ہے کہ ہاں تم میرے لیے اہم ہو، تم میرے لیے اہم ہو، میں ہوں یہاں پہ تمہارے لیے، تم میرے لیے اہم ہو۔ بس دن میں 2-3 دفعہ آپ نے خود کو یہ بات کرنی ہے۔ یہ ایک سٹارٹ ہے ہمارا خود سے کنیکٹ ہونے کا۔ ہم نے دوسروں سے کنیکٹ ہوتے ہوئے، دنیا سے کنیکٹ ہوتے ہوئے، اپنے آپ سے جو ہمارا تعلق ہے نا، ہماری ذات سے جو ہمارا تعلق ہے، اس کو کہیں ہم نے ختم کر دیا ہے، کہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ جو کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے نا، ہم نے اس کو دوبارہ واپس جوڑنا ہے، اور ہم نے 30 دن کے بعد ایسا انسان بننا ہے کہ جس کے لیے اس کی اپنی ذات اتنی اہم ہے کہ وہ اس کو کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، کسی انسان کی وجہ سے، کسی ذمہ داری کی وجہ سے اگنور نہیں کرے گا۔ ہم نے اپنا خیال رکھنا، اپنے آپ سے پیار کرنا، اپنے آپ کے لیے اویلیبل رہنا سیکھنا ہے، اور اس میں ہم نے جو کیئر کرنی ہے نا، وہ ہم نے پہلے اپنے اندر کی کیئر کرنی ہے، اپنی روحانی، اپنی دلی اور ذہنی کیئر کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو اس اسٹیپ پہ لے کے آنا ہے کہ ہم اپنے باہر کی جو ہماری ظاہری جسمانی ضروریات ہیں، جو اس میں کیئر میں ہماری کوتاہی ہو رہی ہے، پھر ہم اس تک بھی خود کو لے کے آئیں کہ ہم اندر سے باہر تک اپنا خود خیال رکھیں اور اپنے آپ کو بالکل ٹھیک رکھیں، فٹ رکھیں، اور ہم کم از کم کوئی اور ہم سے خوش ہو یا نہ ہو، ہم کسی اور سے خوش ہوں یا نہ ہوں، ہم اتنا کہنے کے قابل ہو جائیں کہ میں اپنے آپ سے خوش ہوں، میں اپنے آپ سے محبت کرتی ہوں، میں اپنے آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو اس کے حوالے سے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مزید ہمارا جو چیلنج میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہونی ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاتی رہوں گی۔ ابھی آج کا میسیج بس یہیں تک تھا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔